نے آپ نے آج سے پہلے سنے ہوں گے اور بہت سارے جلسے ہوتے بھی ہیں، لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے جلسوں کی کثرت ہو رہی ہے اتنا ہی ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی میں اتنا ہی بگاڑ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے پیارے بھائیو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علاقے میں ایک عالم تھا برائی زیادہ تھی، لیکن اب جب 10 یا 20 عالم ہو گئے تو برائی کم ہونی چاہیے۔ یعنی جتنا سمجھانے والے بڑھ رہے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کر کے انسان کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کے الٹا ہو رہا ہے کہ جتنا سمجھانے والے بڑھ رہے ہیں، جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جتنی کانفرنس ہو رہی ہیں، اتنا ہی ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بگاڑ کانفرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بگاڑ جلسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ بگاڑ زیادہ عالم ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے۔ نہیں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے، ایک عالم ربانی جب آپ کے سامنے آ جائے، چاہے وہ مسجد کے محراب و منبر سے خطاب کرے، چاہے وہ کسی اور موقع سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ یہ یقین کے ساتھ کہ یہ نائب رسول بن کر کے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہا ہے، یہ قرآن کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اگر جس دن یہ مزاج، یہ نظریہ ہمارا ہو گیا، ہم دیکھیں گے ہمارے سماج میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم جلسے میں جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہم مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتے ہیں، تفریح ہو جاتی ہے، مزے کے لیے جاتے ہیں، مزہ مل جاتا ہے، لیکن ہم اصلاح کے لیے تو جاتے نہیں ہیں۔ آج سے پہلے بے شمار جلسے سنے ہو، آپ کی زندگی میں انقلاب آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن آج کے جلسے کے بعد جب آپ یہاں سے جا رہے ہو واپس، جب اے لوگوں یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، تو آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیسی تبدیلی، آپ کہیں گے کیسا انقلاب، آپ کہیں گے کیسی چینجنگ، تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں آنے سے پہلے جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو کل سے ہی آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کے چہرے پر سنت مصطفیٰ، داڑھی کا نور نہیں سجا تھا، تو آج سے جانے کے بعد یہ یقین کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کی سنت، یہ داڑھی کو کبھی بھی میں مناؤں گا نہیں۔ آج سے پہلے آپ نے اسلامی تشخص، اسلامی وقار کو مجروح کیا تھا، یعنی آپ کی پہچان، آپ کی شناخت اسلامی نہیں تھی، لیکن اللہ والے کے دربار میں بیٹھے ہیں، یہاں سے توبہ کر کے، یہ یقین کر کے، یہ وعدہ کر کے جائیں کہ یہاں سے جب جاؤں گا تو میں ایک سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں گا۔ یعنی اگلے صبح کا جب سورج نکلے وہ آپ کی زندگی میں انقلاب والا سورج ہو، لوگ دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے طور طریقے کو دیکھیں، آپ کے مکمل وجود کو دیکھیں، تو آپ کو وہ بالکل یکسر چینج پائیں، وہ آپ سے پوچھیں یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، تو آپ کا کردار اور تیور جواب دے رہا ہو۔ رات میں اللہ والے کے اجلاس میں، جلسے میں گیا تھا، اللہ والے کی نظروں کا کمال ہو گیا ہے، میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا خدا کی قسم آپ کا جلسے میں آنا کامیاب ہو جائے گا، یہ جلسہ سجانا کامیاب ہو۔ اس مزاج کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک بات اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، ایک ایک بات اپنے سینے میں محفوظ کر کے یاد بھی کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں،